رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم نويت سنة الاعتكاف حاضرین محترم، ہفتہ-واری درس تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ مسلسل سورۃ البقرہ کی تفسیر سماعت فرما رہے ہیں۔ آج جس آیت سے آپ ابتدا کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124، پہلا پارہ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ قَالَ فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم نے انہیں پورا کر دیا، یعنی جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام باتوں کو پورا کر کے دکھایا، آزمائش میں مکمل اتر گئے۔ قال، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم بے شک میں تجھے لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام اور پیشوا بنانے والا ہوں۔ جب اللہ پاک نے فرمایا تو قال، حضرت ابراہیم السلام نے عرض کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے میرے رب اور میری اولاد سے بھی، یعنی میری اولاد سے بھی کچھ لوگوں کو پیشوا بنا۔ یہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ قال، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایسے پیارے تھے اور ایسے محبوب تھے، ایسے مقبول تھے، اللہ کے خلیل تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ادیان اور تمام مذاہب کے پیروکاروں میں ان کی فضیلت رکھ دی ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم وہ پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ جتنے بھی دنیا میں دین دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں سب حضرت ابراہیم کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں سب، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی اس بات پر فخر کرتے تھے کہ وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ مشرکین یہ کہا کرتے تھے ہم اولاد ابراہیم ہیں اور خدام حرم ہیں، اور یہود و نصارہ بھی ان کی فضیلت کا اعتراف کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد کریم ہیں، ہم انہی کی نسل سے ہیں، یہودی بھی اور نصرانی بھی، اور ان کی اولاد سے ہونے کا شرف اور ان کی اولاد سے ہونے کا شرف ظاہر کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی وہ حالات بیان فرمائے جن سے سب پر اسلام کا قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے
آپ پر لازم کی وہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہیں۔ حتیٰ کہ جو ہندو مذہب ہے نا، ہندو دھرم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دھرم کے مطابق ان کے ہاں جو کرشن ہے، اس کو حضرت ابراہیم کا درجہ دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کا عقیدہ تو باطل ہے، لیکن اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ ان کی عظمت اور فضیلت کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ وعدہ فرمایا کہ ابراہیم میں تجھے لوگوں کا پیشوا بناؤں گا، تو بات سچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کا پیشوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنایا ہے، اور سارے مذہب کے ماننے والے، سارے دین کے ماننے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کا اقرار کرتے ہیں، اور ان کی فضیلت، ان کے مطلب نسب ہونے سے اور ان کی نسبت سے فخر محسوس کرتے ہیں۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 10 عادات جو ان کی شریعت میں فرض تھیں، وہ ہماری شریعت میں سنت ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین، ان کی شریعت میں، مذہب میں 10 باتیں ایسی ہیں جو فرض تھیں، لیکن دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ 10 چیزیں سنت ہیں۔ ان میں سے 5 چیزیں سر میں ہیں، مثلاً کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مانگ نکالنا سر میں، مونچھیں کٹوانا اور مسواک کرنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو سر سے تعلق رکھتی ہیں، اور 5 چیزیں دیگر بدن میں ہیں، مثلاً ختنہ کرنا، یہ سنت ابراہیمی ہے، زیر ناف کے بال نکالنا، بغلوں کے بال نکالنا، ناخون کاٹنا، استنجا کرنا، یعنی بول و غائط، پیشاب و پاخانہ کے مقام کو دھونا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو ہماری شریعت میں سنت ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں یہ چیزیں فرض تھیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارا جو مذہب ہے نا، وہ مذہب ملت ابراہیم ہے، ملت ابراہیمی ہے، تو ہماری شریعت بہت سارے امور اور احکام ایسے ہیں، بہت ساری خصلات ایسی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے، ان کی ملت سے ملتی تھی۔ تو یہ 10 چیزیں جو آپ نے سنا، یہ اس شریعت مصطفیٰ میں سنت ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں یہ چیزیں فرض تھیں۔ جو چیزیں حضرت ابراہیم پر واجب تھیں وہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ دین مصطفی کو، دین محمدی کو حضرت ابراہیم کی شریعت اور ملت سے کتنی مناسبت ہے۔ یعنی اگر حضرت ابراہیم کی ملت، ان کے مذہب اور دین کی کوئی پیروی اصل میں کرتا ہے، وہ مسلمان کرتا ہے۔ اصل میں یہود و نصارہ صرف فخر کرتے تھے نسبت پر اور نسب پر کہ ہم تو ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، چونکہ جتنے بھی یہود و نصارہ ہیں یہ سب جو ہے نا حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اور میں بتایا ہوں آپ کو حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور یہ جتنے بھی یہود و نصارہ ہیں سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو جا کر کے کل ملا کر کے ان کا نسب جو پہنچتا اصل، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور خود کہتے بھی تھے، فخر بھی محسوس کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کی نسب سے تعلق رکھتے ہیں، اولاد انبیاء ہیں۔ تو اب لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو، ان کی ملت کو، ان کے مذہب کو وہ فالو نہیں کرتے تھے۔ در حقیقت شریعت ابراہیمی کو پر عمل کرنے والے اور شریعت ابراہیمی کو فالو کرنے والے یہ مسلمان ہیں۔ اب 10 چیزیں، جو چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر واجب تھیں، وہ اسلام کی خصوصیت میں سے، بلکہ اسلام کی شعائر میں سے ہے، اسلام کی نشانیوں میں سے۔ مثلاً دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں حج بیت اللہ شریف کرنا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی بھی مذہب کا پیروکار حج نہیں کرتا ہے، یاد رکھنا، نہ عیسائی کرتے ہیں، نہ یہودی کرتے ہیں، نہ کوئی بھی مذہب کا ماننے والا۔ حج صرف اسلام کی ماننے والے مسلمان کرتے ہیں، اور حج کرنا کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر واجب تھا، انہی کی سنت ہے، انہی کی ملت کی پیروی ہے۔ تو ان کی ملت کو کون فالو کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہے ہیں۔ اور یہود و نصارہ صرف نام لیتے تھے، مشرکین مکہ بھی صرف نام لیتے تھے کہ ہم تو ابراہیمی ہیں، ان کی اولاد سے ہیں، لیکن فالو کون کر رہا ہے؟ ان کے دین کو مان کون رہا ہے؟ عمل کون کر رہا ہے؟ اسلام پر چلنے والے، اسلام کو ماننے والے۔
تو حج بیت اللہ یہ دین مصطفیٰ کی خصوصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بیت اللہ کا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ ظاہر سی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اس لیے جو حضرت ابراہیم کو ماننے والے ہیں ان پر دین اسلام کو ماننا واجب ہے، کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم دین ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی یادگار حج ہے، اور حج مسلمان کرتے ہیں، تو لہٰذا تم پر ضروری ہے کہ تم اسلام کو قبول کرو تاکہ تم حضرت ابراہیم کی یادگار کو اختیار کر سکو۔ اسی طرح جب کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا تو یہودی نے اس کو برا مانا اور اعتراض کیا، جو آگے آنے والے دوسرے پارے کے شروع میں آپ کو تفصیل سے عرض کریں گے ہم۔ تو یہودیوں نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ کیا ہوا کہ ابھی تک جب چونکہ میرے آقا علیہ السلام جب تک مکہ معظمہ میں تھے تو سرکار السلام کا انداز یہ تھا کہ حضور السلام اس طرح کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے کہ سامنے کعبہ ہوتا تھا اور اس کے سامنے جو ہے نا بیت المقدس ہوا کرتا تھا۔ جیسے مثلاً آگے یہ آپ جہاں بیٹھے یہ مثال عرض کر رہا ہوں، یہ کعبہ شریف ہے اور اسی سمت بیت المقدس ہے، تو حضور اس طرح کھڑے ہوتے تھے، وہاں نماز پڑھتے تھے کہ دونوں قبلہ کی رعایت ہو جاتی تھی۔ کہاں؟ مکۃ المکرمہ شریف میں۔ چونکہ قبلے اول جو ہیں وہ بھی ہمارے نزدیک معظم ہیں، مکرم ہیں، اور خانہ کعبہ تو قبلہ ہی ہے، لیکن جب سرکار ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اب مدینہ منورہ میں یہودی زیادہ آباد تھے، تو یہودیوں کی دلجوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا محبوب بیت المقدس، وہ بھی تو اللہ کا گھر ہی ہے، بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں۔ تو سرکار ادھر رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، 16 مہینہ یا 17 مہینہ اختلافی روایت کے مطابق نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف رک کر کے، لیکن حضور کی دلی خواہش یہ تھی کہ ہمارے باپ دادا کا جو بنایا ہوا کعبہ ہے کاش وہ قبلہ بن جائے، اور بار بار اپنا رخ آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھ رہے تھے کہ اللہ حکم نازل فرما دے، حتیٰ کہ عین حالت نماز میں اللہ نے حکم دے دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ یہ بات آگے تفصیل کے ساتھ آئے گی۔ تو بہرحال سرکار علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کو اپنا قبلہ بنا لیا، تو یہودیوں نے اعتراض کیا یہ کیا ہو گیا، ابھی تک ہمارے کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، اب تو یہ ہمارے قبلے کی طرف بیت المقدس سے رک کر کے نماز پڑھتے تھے، اب انہوں نے جو ہے نا کعبہ کو قبلہ بنا لیا۔ تو بتایا جا رہا کہ جب کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو یہودیوں نے اس کو برا مانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر حجت قائم کرتے ہوئے فرمایا کہ تم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہو اور یہ کعبہ انہی کا بنایا ہوا ہے، تمہیں چاہیے تو خوش ہو جاؤ کہ چلو ہمارے باپ حضرت ابراہیم کی بنائے ہوئے کعبہ کی طرف حضور السلام منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تمہیں خوش ہونا چاہیے نا، تم ان کے ماننے والے ہو تو یہ کعبہ تو انہی کا بنایا ہوا ہے، اور سرکار جب اس طرف رک کر کے نماز پڑھنے لگے تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ انہی کا بنایا ہوا ہے، تو اس کے قبلہ بنائے جانے پر تو تمہیں ناراض ہونے کے بجائے خوش ہونا چاہیے، لیکن وہ خوش نہ ہوئے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جن کلمات سے آزمائش کی گئی اس کی تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ ان کا تعلق بدن کی صفائی اور پاکیزگی سے تھا، یعنی جو اللہ نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ نے ابراہیم کو چند باتوں سے آزمایا تو ابراہیم نے اس کو پورا کر دیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے نا بدن کی صفائی اور پاکیزگی سے ہے، اور یہ طہارت جو جسم کی طہارت ہے صرف دین اسلام میں ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے والوں پر لازم ہے کہ وہ دین اسلام کو مانے، کیونکہ دین اسلام وہ دین ہے جو مکمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو، ان کی خصوصیات کو، ان کی سنت کو، ان کی شریعت کو فالو کرتا ہے۔ تو جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتا ہے اسے چاہیے کہ دین اسلام کو قبول کر لے، تاکہ ان کی ملت کو ماننے کے لیے اور ان کی ملت پر، ان کی شریعت پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اور قربانی صرف دین اسلام میں ہے، دین اسلام میں ہے۔ تو یہودیوں کو چاہیے کہ جو فخر کرتے ہیں یہودی کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو انہیں تو دین اسلام کو ماننا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری یادگار کو دین اسلام نے باقی رکھا ہے، انہیں چاہیے کہ اسلام قبول کر کے اسلام کے دامن میں آ جائے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے، چونکہ وہ ضد ہے ان کو جو اسلام قبول کرنے سے مانے ہیں۔
اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، آزمائش، آزمائش ابتلا کہتے ہیں آزمائش کو۔ خدائی آزمائش یہ ہے کہ بندے پر کوئی پابندی لازم فرما کر دوسروں پر اس کے کھرے کھوٹے ہونے کا اظہار کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں بہت سے شرعی احکام بھی تھے۔ راہ خدا میں آپ کی ہجرت کرنا، اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے جگہ جانا، بیوی بچے کو بیابان میں تنہا چھوڑنا، بیٹے کی قربانی کرنا، نارے نمرود میں خود کو گرا دینا وغیرہ شامل ہے۔ یہ ان کی آزمائش تھی، جانی، مالی، اولاد کے اعتبار سے ہر طرح سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، اور ہر آزمائش میں آپ تمام امتحانوں میں پورا اترے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کا پیشوا بنا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی آزمائش کرتا ہے۔ آپ خلیل اللہ قرار پائے، انبیاء کے باپ ہوئے، دیکھیں اللہ نے کتنا عظیم مقام دیا، جد الانبیاء کہلاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، انبیاء کے باپ ہوئے، تمام دینوں میں آپ کا تذکرہ ہوا، سب کے نزدیک محبوب ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرعی احکام اور تکالیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، اور جو ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے وہ دنیا و آخرت کے انعام کا حقدار قرار پاتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعہ سے جو اسلام کے احکام ہم پر لازم کیا ہے نا، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ صبح نیند چڑھی ہوتی ہے، آپ کو پتا جم کے نیند، فجر میں اٹھنے کا جی نہیں چاہتا، لیکن آزمائش ہے، حکم ایک ہم اٹھے۔ ٹھنڈیاں ہیں، ٹھنڈیوں میں جو ہے نا صبح صبح وضو کرنے کا جی نہیں چاہتا، آزمائش ہوتی ہے، لیکن یہ آزمائش ہے جو شرعی احکام بندوں پر لازم ہیں، یہ اس کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو جو ان آزمائشوں پر پورا اترتا ہے اور مکمل کر لیتا ہے تو دنیا اور آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کے نام کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ یہ بات ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سیرت سے سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو آزمائش دی اور انہوں نے ان آزمائش کو مکمل کما حق اس کا حق ادا کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انہیں لوگوں کا پیشوا بنا دیا، اپنا خلیل بنا لیا، اور بے شمار انعامات دنیا اور آخرت میں ان پر عطا کیا۔ اس کے بعد اس آیت کریمہ میں ہے کہ للناس امامہ، جو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اے ابراہیم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو یہاں امامت سے مراد نبوت نہیں، کیونکہ نبوت تو پہلے ہی مل چکی تھی، تبھی تو آپ کا امتحان لیا گیا، بلکہ اس امامت سے مراد دینی پیشوائی ہے۔ اور جو اللہ پاک نے کہا میں تمہیں امام بناؤں گا، تو حضرت ابراہیم نے عرض کیا تھا قال ومن ذریتی، اے مالک میری اولاد کو بھی امام بنا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو امامت کا مقام عطا فرمایا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے بھی عرض کیا، اس پر فرمایا گیا کہ آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے وہ امامت کا منصب نہ پائیں گے۔ ظالم لوگوں کے لیے امامت نہیں، کافر ہوں گے تو دینی پیشوائی نہ ملے گی، اور فاسق ہوئے تو نبوت نہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، یہ تو نیکوکاروں کا حصہ ہے امامت، اور قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جسے جو چاہے عطا فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر مسلمانوں کا پیشوا نہیں ہو سکتا ہے، جو کہ رب نے فرما دیا ہے جو ظالم ہوگا کافر ہوگا اسے میں پیشوا نہیں بناؤں گا، اور مسلمانوں کو اس کی اتباع جائز بھی نہیں ہے جو کافر ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے دعائے خیر کرنا سنت انبیاء ہے، کرنا چاہیے اولاد کے لیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے تو اولاد کے لیے بھی اس کی خواہش کرنی چاہیے کہ اللہ جو تو نے مجھے انعام دیا ہے میری اولاد کو بھی عطا فرما۔ اولاد کے لیے دعائیں خیر کرنا بھی سنت پیغمبر ہے، اور اولاد کے لیے خواہش کرنا انعامات کی، یہ بھی سنت انبیاء ہے۔ تو اولاد کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح اپنے لیے دعا مانگتے ہیں تو خصوصیت کے ساتھ اپنے اولاد کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی اور خیر کی دعا ضرور کیا کریں۔ اگلی آیت نمبر 125، اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو سے مراد بیت اللہ کعبہ معظمہ ہے، اس گھر کو مرجع اور امان بنایا۔ مرجع کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر لوگ بار بار پلٹ کر کے آتے ہیں، اس کو مرجع کہتے ہیں۔
آگے تفسیر عرض کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے پلٹنے کی جگہ اور امان بنایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے تاکید کی ابراہیم کو، اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا رکھیں اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا تھا اپنے پیارے پیغمبروں کو کہ میرا گھر جو کعبہ ہے یہاں لوگ اعتکاف کریں گے، طواف کریں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، لہٰذا اسے خوب پاک و صاف رکھو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، بیت سے مراد کعبہ شریف ہے اور اس میں تمام حرم شریف داخل ہے۔ مثابتاً سے مراد بار بار پلٹنے کی جگہ ہے۔ یہاں مسلمان بار بار لوٹ کر حج عمرہ کر و زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور جو نہ جا سکے اس کی تمنا ضرور کرتے ہیں کہ کاش نصیب ہو جائے۔ اور امن بنانے سے مراد یہ ہے کہ حرم کعبہ میں قتل و غارت حرام ہے، یا یہ کہ وہاں شکار تک کو امن ہے، یہاں تک کہ حرم شریف میں شیر بھیڑیے بھی شکار کا پیچھا شیر بھیڑیے بھی شکار کا پیچھا نہیں کرتے بلکہ چھوڑ کر کے لوٹ جاتے ہیں۔ جو حرم شریف کعبہ معظمہ کے چاروں طرف چند میلوں تک پھیلا ہوا ہے پورا حرم شریف، وہاں پر شکار کرنا بھی حرام ہے، حتیٰ کہ جانور بھی اس کی حرمت کو سمجھتے ہیں، وہ جانور بھی کسی کا شکار نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے اس طریقے سے اس مبارک خطے کو حرم بنایا، اور یہ قول یہ ہے کہ مومن اس میں داخل ہو کر عذاب سے امن پا جاتا ہے۔ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اس جگہ کو، حرم کو امن بنایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن جب اس میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، حرم محترم کی برکت سے، اس بیت اللہ کی برکت سے مومن کو عذاب سے امان عطا فرما دیتا ہے۔ حرم کو حرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قتل و ظلم اور شکار وغیرہ کا حرام اور منع ہے۔ اگر کوئی مجرم بھی داخل ہو جائے تو وہاں اسے کچھ نہ کہا جائے گا، وہاں مارا نہیں جائے گا، ڈانٹا نہیں جائے گا۔ حرم شریف کا احترام مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل کو حرم شریف میں دیکھتا تو بھی اسے کچھ نہ کہتا، البتہ اس کے باہر والے کو ضرور پکڑ لیتے۔ یعنی وہ اللہ نے اس طرح حرم بنایا ہے کہ مشرکین مکہ بھی اس جگہ کا احترام کرتے تھے، قتل و غارت گری نہیں کیا کرتے تھے، اور آج تک وہ جگہ حرم ہے۔ جانوروں کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے حرم محترم میں، شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے، قتل و غارت گری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح اللہ نے حرم محترم کو عظمت بخشی ہے۔ مقام ابراہیم فرمایا اللہ نے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو کیا بنا لو؟ مصلی بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو۔ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی تعمیر فرمائی۔ اس پتھر میں آپ کے مبارک قدم کا نشان بھی ہے، اسے نماز کا مقام بنانا مستحب ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نماز سے طواف کے بعد پڑھی جانے والی 2 واجب رکعتیں ہیں، چونکہ جب بھی ایک طواف کرے تو واجب ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور بہتر یہ ہے کہ وہ مقام ابراہیم کو سامنے رکھ کر کے وہ یعنی اس انداز میں کھڑا ہوں کہ مقام ابراہیم سامنے ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ مقام ابراہیم کو کھڑے ہونے کی جگہ بنا لو، اس سے مراد یہ ہے کہ جب طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھو تو وہ مقام ابراہیم کے پاس جا کر کے پڑھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس پتھر کو نبی کی قدم بوسی حاصل ہو جائے وہ عظمت والا ہو جاتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کی تعظیم توحید کے منافی نہیں، کیونکہ مقام ابراہیم کا احترام تو عین نماز میں ہوتا ہے، احترام عزت ہے نا، اس کو سامنے رکھ کے ہم نماز پڑھیں،
لہٰذا عین نماز میں حضور علیہ السلام کی تعظیم نماز کو ناقص نہ کرے گی بلکہ کامل بنا دے گی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب پتھر نبی کے قدم لگنے سے عظمت والا ہو گیا تو جو حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کی عظمت کا کیا کہنا۔ اس سے تبرکات کی تعظیم کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ پتہ چلا کہ اور بھی تو پتھر ہیں مکہ شریف میں، وہ تو پتھریلی زمین ہی ہے، سنگلاخ زمینیں ہیں، لیکن اللہ نے کسی اور پتھر کو نہیں کہا کہ تم مطلب امت کو حکم نہیں دیا کہ اس کو کھڑے ہونے کی جگہ بنا لو، بلکہ مقام ابراہیم کو کے بارے میں فرمایا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، یعنی عین حالت نماز میں اس مبارک پتھر کی تعظیم اللہ کرواتا ہے جس پر اللہ کے خلیل کے مبارک قدم لگے ہیں۔ تبرکات ہے یار، تبرکات ہے حالت نماز میں، ورنہ تو نماز تو پوری روئے زمین پر کہیں بھی پڑھیں گے، اللہ نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا، وہاں نماز اللہ نے جو پڑھنے کا حکم دیا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ صرف اپنے خلیل کی اس یادگار کو قائم رکھنا تھا۔ ہاں اپنے خلیل کی یادگار کو، ورنہ حرم شریف میں تو نماز ہوتی بھی ہے، لوگ پڑھتے بھی ہیں، ایک نماز پڑھے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور حرم سے بہتر جگہ کیا ہے؟ پھر اللہ نے اسپیشل حکم دیا کہ نہیں، مقام ابراہیم کی جگہ تم نماز پڑھو۔ تو یہ در حقیقت اپنے پیاروں کی بارگاہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جوڑنا چاہتا ہے کہ ان کی نسبت وہ ہے کہ ہمارے بارگاہ میں محبوب ہے، مقبول ہیں، لہٰذا جب تم ان سے نسبت قائم کرو گے تو تم بھی ان کے صدقے ہماری بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ گے۔ یہ نسبت کی برکت ہے، اور الحمدللہ اس نسبت کو ہم اہل سنت مانتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کو پاک اور صاف رکھنے کا حکم دیا گیا کہ انطہر بیتی للطائفین، میرا گھر پاک و صاف رکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ اور حرم شریف کو حاجیوں، عمرہ کرنے والوں، طواف و اعتکاف کرنے والوں اور نمازیوں کے لیے پاک و صاف رکھا جائے۔ جو وہاں رہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس مقدس جگہ کو پاک و صاف رکھا جائے، اور یہی حکم تمام مسجدوں کو پاک و صاف رکھنے کا ہے۔ جس طریقے سے وہ اللہ کا گھر ہے تو اس کو پاک صاف رکھنے کا حکم ہے، تو جہاں جہاں اللہ کا گھر ہے سب کو پاک صاف رکھا جائے گا، وہاں گندگی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے۔ یہ سنت انبیاء ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف عبادت ہے اور گزشتہ امتوں میں رائج تھا، نیز پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع سجود دونوں تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد کا متولی نیک انسان اور مسجد کی صحیح خدمت کرنے والا ہو۔ ہاں مسجد کا متولی نیک ہو، صحیح ایماندار ہو، دیندار ہو، دیانتدار ہو۔ اور آج تو لوگ جس کے پاس 4 پیسے ہوتے ہیں بھلے سے وہ فاسق ہے، فاجر ہے، گالیاں بکنے والا ہے، بے نمازی ہے، اس کا تھوڑا محلے میں چلتے اس کو مسجد کا ٹرسٹی بنا دیتے ہیں۔ یہ ظلم ہے مسجد کے ساتھ میں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد کا خدمت گزار جو ہوتا ہے وہ نیک ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب وہ مفسرین نے ایک بڑا اہم واقعہ لکھا ہوا ہے، وہ اس آیت کریمہ کے تحت میں آپ کو سناتا ہوں، اور بہت معلومات بھی ہے۔ یہ جو مقام ابراہیم آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی کھڑے ہونے کی جگہ، اس کے بارے میں ایک تو تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ معظمہ کی تعمیر جس پتھر پر کھڑے ہو کر کرتے تھے وہی مقام ابراہیم ہے۔ اس سے پہلے کی بات ہے کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور ہاجرہ کو وادی مکہ میں چھوڑ کر شام چلے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے ملک شام میں، لیکن اللہ نے حکم دیا تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو اس جگہ جہاں آج کعبہ معظمہ ہے وہیں لا کر کے چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر کے پھر شام چلے گئے، چونکہ ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ جو پہلی بیوی تھی وہ شام میں رہتی تھی، ان کے پاس چلے گئے۔ تو عرصہ گزر گیا، واپس تشریف نہ لائے، اور ان کے پاس پھر کیا ہوا کہ ادھر وہ معاملہ ایک لمبی تفصیل ہے، زمزم وغیرہ کا جاری ہونا، ایک زمانہ گزر گیا۔ تو یہ جو حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ تھی ان کے پاس قبیلے جرہم ادھر سے سفر کر رہے تھے، تو انہوں نے پڑاؤ کیا۔ جب پانی دیکھا تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب ہم یہیں پر قیام کر لیں گے، تو انہوں نے حضرت اسماعیل السلام
سے اجازت دی اور حضرت حاجرہ سے آپ ہمیں یہاں رکنے کی اجازت دے دیں۔ بہرحال وہ قافلہ جو بنی جرہم قبیلے کا تھا ٹھہر گیا۔ اس طریقے سے وہ لوگ ایک آبادی ہو گئی۔ اس طرح کعبہ معظمہ یعنی وہ مکہ مکرمہ یہ شہر آباد ہوا۔ سب سے پہلے حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ آئیں، اس کے بعد وہ قبیلے بنی جرہم کے لوگ آ کر کے آباد ہوئے تو یہ شہر مکہ کی آبادی کی ابتدا ہو گئی۔ تو بہرحال اس قبیلے جرہم کی ایک خاتون سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نکاح فرمایا اور حضرت حاجرہ انتقال کر گئیں۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام شام میں رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے بی بی سارہ سے ان سے ملنے کی اجازت چاہی کہ ہمیں اسماعیل اور حاجرہ کے پاس جانا ہے۔ تو حضرت سارہ نے کہا کہ بے شک جائیے، لیکن وہاں قیام نہ کریے گا اور جلد لوٹ کر کے آئیے، واپس ملک شام آئیے۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر کر کے جو ہے نا تشریف لائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہنچے جہاں یہ رہتے تھے مکہ مکرمہ میں۔ وہاں ان کی زوجہ، چونکہ یہ اب شادی کر لیے تھے، وہاں ان کی زوجہ کو دیکھ کر پوچھا کہ بتا تیرا شوہر کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم نے پہچان لیا کہ میرے بیٹے اسماعیل کی بیوی ہے۔ پوچھا کہ تیرا شوہر کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ شکار کو گیا ہے۔ تو اور ان کی عادت تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حرم کے باہر عموماً شکار کرنے جایا کرتے، تو وہی ان کی وہی ان کی روزی روٹی تھی۔ بسم اللہ، شکار کر کے لاتے، اس کو پکاتے کھاتے، وہی ان کا رزق تھا، وہ جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیوی سے فرمایا کہ مجھے کچھ کھلا سکتی ہوں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو زوجہ تھی اور آپ کی بہو لگتی تھی، تو فرمایا کہ آپ مجھے کھلا سکتی ہو؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا گزر اوقات گزر بسر کیسا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا تنگ ہے، پریشانی ہے، بہت شکایت کی۔ وہ جو زوجہ تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، بہت شکوہ شکایت کر ڈالی کہ بہت تکلیف میں گزرتی ہے، تنگ دستی ہے، کھانے پینے کو زیادہ فراوانی نہیں ہے، اس طریقے سے بہت شکایت کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو، میں تو جاتا ہوں، جب تیرا شوہر واپس آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور خود نہیں بتانے کہ میں کون ہوں، بس اتنا کہا کہ میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ اشارہ کیا انہوں نے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان سے مراد یہ تھی کہ اس عورت کو طلاق دے دے، کیونکہ یہ عورت حضرت اسماعیل پیغمبر تھے اور یہی میرے آقا علیہ السلام کی جد کریم بھی تو بننے والے ہیں نا، سرکار السلام انہی کی نسل سے آئیں گے، تو خاتون بھی تو ایسی اعلیٰ چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ اس انداز کی خاتون جو رب کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کرے اور اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتوں پر راضی نہ رہے اور شکر ادا نہ کرے، وہ امام الانبیاء کی جد کریمہ بنے، نہیں چاہتے تھے۔ تو مراد یہ تھی کہ وہ ان کو طلاق دے دے، اور لیکن یہ نہیں کہا کہ اپنے شوہر کو کہنا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، نہیں کہا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے تاکہ یہ سمجھ نہ پائیں، اور مراد یہ تھی کہ طلاق دے دے، چونکہ یہ عورت حضرت اسماعیل کے لائق نہ تھی۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور بعد ازاں حضرت اسماعیل تشریف لائے اور اپنے باپ کی خوشبو پائی تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ میرے گھر میں کون تشریف لائے تھے؟ تو اس نے حقارت بھرے لہجے میں کہا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، یعنی صحیح سے تعارف بھی نہیں کروایا، یعنی وہ بعض عورتیں ہوتی ہے نا سخت مزاج کی، اس ٹائپ کی وہ عورت تھی۔ اس نے کہا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا اور پوچھا کہ میں، پھر اس کے علاوہ بھی اس نے کچھ اور کم و بیش الفاظ استعمال کیے، ان کے اوصاف بھی بتائے۔ آپ نے پوچھا کہ کچھ اور بھی فرمایا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، وہ تمہیں سلام بھی کہتے تھے اور فرمایا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے، یہ پیغام دے کر کے چلے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے ابا جان تھے، والد تھے، اور مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں، اب جا، میرے والد کا حکم ہے، تم اپنے میکے چلے جاؤ، میں نے تجھے طلاق دے دی۔ اسی وقت اس کو فارغ کر دیا، وہ چلی گئی۔ پھر آپ نے اسی قبیلے کی دوسری خاتون سے نکاح فرمایا، بنی جرہم سے۔ تو چند روز کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات کے لیے ملک شام سے پھر یہ مکہ آئے اور پھر ملاقات کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ گھر میں تھی، ان کی زوجہ سے پوچھا کہ تیرا شوہر کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ شکار کو گئے ہیں۔ چنانچہ دودھ اور گوشت جو گھر میں موجود تھا حضرت اسماعیل کی زوجہ لے کر کے آتی ہیں اور فرماتی ہے اور عرض کرتی ہیں کہ آپ کھائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ گزر اوقات کیسی ہو رہی ہے؟
تو عرض کی بہت اچھی ہے، الحمدللہ بہت اچھی ہے، اللہ کا شکر ادا کیا، شکوہ شکایت نہیں کی، اور حضرت ابراہیم کو کھانے کے لیے بھی دودھ اور گوشت پیش کیا، یعنی مہمان نوازی بھی کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ نے ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ بی بی صاحبہ نے عرض کی حضور نیچے تشریف لائیں، آپ سواری پر ہیں، اونٹ پر یا گھوڑے پر سوار تھے، آپ آرام فرمائیں، میں آپ کا سر دھو دوں، آپ کا سر دھو دیتی ہوں تاکہ آپ کو کچھ آرام مل جائے، سفر کر کے آئے ہیں۔ لیکن آپ نیچے نہ اترے، پھر بھی وہ زوجہ مقدس خاتون ایک پتھر سامنے لائیں اور آپ نے پتھر کو رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سواری پر بیٹھے بیٹھے سیدھی جانب سے اس پتھر کی طرف جھک گئے، پیر رکھ دیا، تو آپ نے اپنا صرف قدم اس پر رکھا، لیکن بدستور اس پر سوار رہے۔ آپ نے اپنا سر جھکا دیا تو بی بی نے آپ کا سر دھویا، پھر دوسری جانب بھی اسی طریقے سے مطلب پتھر رکھ کر کے، وہی پتھر رکھ کر کے سر جھکا دیا، تو زوجہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر کو دھو دیا۔ سر کو دھو دیا اس وجہ سے اس پتھر پر جو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مبارک قدم رکھا تھا، اس پتھر پر جو ان کی زوجہ حضرت اسماعیل کی زوجہ لائی تھی، تو اسی وقت وہ نشان قدم اس پتھر میں لگ گئے تھے، بن گئے تھے، پتھر میں نشان قدم پڑ گئے تھے، اسی وقت پڑ گئے تھے۔ وہی ایک پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اور روانگی کے وقت جب جانے لگے تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ اپنے گھر کے چوکھٹ کو باقی رکھے، اس کو چینج نہ کرے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، اپنے باپ کی خوشبو پائی، بی بی سے پوچھا کون آئے تھے؟ بی بی نے کہا کہ ایک بزرگ تشریف لائے تھے جو نہایت ہی حسین اور نہایت خوشبودار تھے، اچھی تعریف کی، اور مجھے ایسے ایسے کلمات ارشاد فرمائے، اور فرمایا کہ اور میں نے ان کے قدم مبارک کو بھی دھویا، اور یہ ان کے قدم مبارک کے نشان ہے، پتھر لا کر کے دکھایا کہ دیکھو اس پتھر پر اپنا قدم رکھا تھا، میں نے قدم بھی دھویا، سر بھی دھویا ان کا، اور ان کے نشان بھی پڑ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے والد ماجد تھے، اور چوکھٹ سے مراد تو ہے، اور مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں تجھے اپنے نکاح میں برقرار رکھوں۔ تو یہ جو مقام ابراہیم کی حقیقت جو میں نے آپ کو بتائی، تو یہی ہے کہ اصل مقام ابراہیم جو ہے نا، وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم نے پہلی مرتبہ اپنا قدم رکھا تھا، سواری پر بیٹھے بیٹھے، تو وہ نشان پڑ گئے تھے۔ اس کے بعد پھر یہی پتھر اس کے ذریعہ سے کعبہ معظمہ کی تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے واپس ملک شام، چند روز ٹھہر کر پھر تشریف لائے۔ پھر جب تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے کنارے ایک بڑے درخت کے نیچے تیر اندازی فرما رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ اے اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم فرمایا ہے، تو کیا تو میرا تعاون کر سکتا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے ایک کام کرنے کا، تو میرے ساتھ دے گا؟ حضرت اسماعیل نے عرض کی کہ ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہاں پر ایک گھر تیار کرو، ایک گھر بناؤ۔ ابھی تک کعبہ معظمہ کی بنیاد کا ظہور نہیں ہوا تھا، ایک گھر بناؤں۔ اور چنانچہ وہ تیار ہو گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر اس کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر سر پر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا انہیں تعمیر میں لگاتے۔ جب تعمیر کچھ اونچی ہوئی، اب وہ تعمیر کرتے کرتے اونچی ہو گئی، بلند ہو گئی، تو زمین پر کھڑے ہو کر کے اوپر پہنچنا، بلندی پر پہنچنا ممکن نہ تھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر میں پتھر رکھے تو یہی پتھر لائے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ نشان قدم تھے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے اسی پتھر پر کعبہ معظمہ کی تعمیر کرنے لگے۔ اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے نا باقی جو دیوار میں لگانے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت تھی، پتھر وغیرہ، وہ لاتے رہے، اور دونوں حضرات کعبہ معظمہ کی تعمیر کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے رہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہماری طرف سے یہ ہماری خدمات کو قبول کر لے، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس طریقے سے کعبہ معظمہ کی تعمیر ہوئی، اور یہ آیت کریمہ کی تفسیر یہاں پر مکمل ہوتی ہے، آیت نمبر 125۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ یہ ابھی حج کا موسم بھی چل رہا ہے،
اور یہ اتفاق سے آیت کریمہ بھی جو ہے نا اسی عنوان سے آ گئی ہے، اور آگے بھی اب تو آج میں یہیں پر مکمل کرتا ہوں، آگے بھی جو ہے نا کعبہ معظمہ کی تعمیر کے حوالے سے اور یہ ساری جو ہے نا مکۃ المکرمہ کے حوالے سے، پھر حضرت ابراہیم نے جو دعا کی تھی، یہ ساری تفسیریں انشاءاللہ اسی حوالے سے آ رہی ہیں۔ تو اللہ نے چاہا تو ہم آئندہ درس میں ان تفاسیر کو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔